اور جب بزرگوں کی صحبت میں بیٹھنے والے ہوں گے، صوفی نظیم الدین کے قدموں تلے آئیں گے اور ان کے پاکیزہ خیال سے اپنے خیالات کو میدان کریں گے، تو یقیناً آپ کا بھی تصور اونچا ہوگا، آپ کی بھی فکریں اونچی ہوگی، آپ کا بھی مزاج اونچا ہوگا، آپ کا بھی ذہنیت بلند ہوگی۔ اس لیے جب بلند ہوگا نا تو آپ کے آنے والی نسلوں کے راستے ہموار ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، ان کے طریقے کا رنگ ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اور یہی وجہ ہے سماج کے اندر آپ نے جائزہ لیا ہوگا، آپ نے معاشرے میں دیکھا ہوگا، آپ نے سماج کا جائزہ لیا ہوگا، ایک چھوٹا سا بچہ ہے، ننھی سی عمر ہے، دکان کے پہ پہنچ گیا، پہنچنے کے بعد دکاندار کو کہتا ہے اپنے جیب سے 5 روپیہ نکالا۔ عظمت بھائی وہی کھڑے تھے، یہ سوچ رہے تھے اپنے جیب سے 5 روپیہ نکالا ہے، ابھی ٹافی خریدے گا، لیکن اللہ ان کی نظروں نے مشاہدہ کیا، اپنے جیب سے 5 کا سکہ لیا، لینے کے بعد دکاندار کے حوالے کیا، یہ دکاندار شکر کی پڑیا دے دو، شکر کی پڑیا پھاڑا، ترلے سے منہ میں ڈالا، ایسے ڈالنا تھا، علماء نے دیکھا، چندے میں پڑ گئے اور سطح حالت میں پڑ گئے۔ عمر چھوٹی ہے، کھانا ہے شکر، اتنے میں چھوٹا سا بچہ اور ہاتھ نہیں دیتا ہے، اسی دکان کے ٹیپری کے قریب گیا، جانے کے بعد اپنے جیب سے 10 روپیہ نکالا، نکالنے کے بعد ایک سگریٹ لیا اور جیسے ماچی جلایا، دھواں نکالا، وہ کچمبے میں ہے اور سطح حالت میں ہے۔ ایک عجیب تماشا ہے، عمر چھوٹی ہے، پیتا ہے سگریٹ، عمر چھوٹی ہے، پیتا ہے قیدی، عمر چھوٹی ہے، آتا ہے شراب، آتا پیتا ہے شراب۔ یہ عجیب اچنبے والی بات ہے۔ تو علامہ عظمت نے کہا عظمت اللہ ارے ان کے مت دیکھو، ان کے گھر کا سروے کرو۔ جیسے میں نے گھر کا سروے کیا، سروے کرنے کے بعد میرے ذہن نے فیصلہ کیا، دیکھو تو صحیح، دادا کے ہاتھ میں تمباکو ہے، چچا کے ہاتھ میں سگریٹ ہے، باپ کے ہاتھ میں بیڑی ہے۔ میرے ذہن نے فیصلہ کر لیا، یہی بات ہے کہ چچا سگریٹ پی رہا ہے اس لیے بھتیجا پی رہا ہے، دادا تمباکو کھا رہا ہے اس لیے پوتا پی رہا ہے، پوتا کھا رہا ہے۔ اور سے بھی آگے ہٹ کے ہم نے یہ دیکھا، عمر چھوٹی ہے، ننھی سی انگلیاں ہے، اس کی انگلی ابھی گوگل پر ہے، اس کی انگلی ابھی ٹویٹر پر ہے، اس کی انگلی ابھی میسنجر پر ہے، اس کی انگلی ابھی فیس بک پر ہے۔ اب اور اچنبے میں پڑ گیا، چھوٹی سی عمر، عقلیں چھوٹی ہے، انگلی ننھی سی ہے، لیکن گوگل پر، یہ ٹویٹر پر، یہ میسنجر پر، یہ بات آئی کہاں سے؟ اس کے ذہن میں یہ معاملہ آیا کہاں سے؟ تو عظمت رضا نے کہا عظمت اللہ کافی، ان کو مت دیکھو، ان کے گھر کا سروے کرو۔ لیکن میں نے گھر کا سروے کیا تو دیکھتا کیا ہو، اس کے ماں کے ہاتھ میں اینڈرائڈ موبائل ہے، آپ کے ہاتھ میں اینڈرائڈ موبائل ہے، آپ گوگل چلا رہی تھی، بیٹا دیکھ رہا تھا، ٹویٹر چلا رہی تھی، بیٹا دیکھ رہا تھا، آپ میسنجر چلا رہی تھی، بیٹا دیکھ رہا تھا، آپ فیس بک چلا رہی تھی، بیٹا دیکھ رہا تھا۔ عقلیں بڑی ہے، وہی گن اس کے اندر، اس کی انگلی گوگل پر، اس کی انگلی ٹویٹر پر، اس کی انگلی میسنجر پر، اس کی انگلی فیس بک پر۔ حضرات اب یہی سے پتا چلا ایسا باپ ہوگا، ایسا بیٹا ہوگا، ایسی ماں ہوگی، ایسی بیٹی ہوگی، ایسا چچا ہوگا، ایسا بھتیجا ہوگا، ایسا نانا ہوگا، ایسا نوازا ہوگا۔ آپ کہو کہ بڑی باتیں کر رہے ہو، تو میں کہوں گا آؤ بزرگوں کی یاد بنانے والوں، ان کی تاریخوں کو زندہ کرنے والوں، اور ساتھ اپنے پیرے پیرا میرے مینا شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمت اللہ علیہ کے بچپنے کا زمانہ کو ہم نے سروے کیا۔ ماں نے اپنے بیٹے کے انگلی تھامی ہے، استاد کی بارگاہ میں استاد نے کہا بیٹا پڑھ بسم اللہ، بیٹا نے پڑھا بسم اللہ، الحمد شریف پڑھا، پہلا پارہ ختم کیا، دوسرا پارہ ختم کیا، تیسرا پارہ ختم کیا، پورا پڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ 18 پارے پہ ایسے رکے، استاد نے بتاتے حیرت میں آ کر جانے بیٹا بتا، ہم سے مدرسے میں گیا تھا، ہم سے کالج میں گیا تھا، ہم سے یونیورسٹی میں گیا تھا، آواز آتی ہے نہ تو کوئی مدرسے میں گیا نہ کالج میں گیا، بیٹا 18 پارے کا حافظ ہو کیسے گیا؟ آواز آتی ہے میری ماں حاملہ سے تھی، روزانہ 18 پارے کی تلاوت کرتی تھی، میں اسے سن کر یاد کر لیا کرتا تھا۔ جیسا ہم ہوں گے ویسی اولاد ہوں گی۔ اب فیصلہ آپ کیجئے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ بزرگوں کی صحبت میں بیٹھا کریں، علماء کے قریب آئیے اور اپنے علماء کے قریب آ کر ان کے دامن سے وابستہ ہو کر اور ان کی بارگاہ میں اپنی فریاد کو پہنچائیے۔ یقیناً آپ یہاں بھی کامیاب رہیں گے، وہاں بھی کامیاب رہیں گے۔ اگر چاہتے ہیں مرنے کے بعد بھی عذاب نہ ملے، مرنے کے بعد بھی قبر میں پریشان نہ ہو،
تو اس کے لیے ایک صورت ہے، وہ ایک صورت یہ ہے کہ آپ خود بھی نیک بنے، اور جب آپ نیک بنیں گے تو آپ کی اولادیں بھی نیک بنتی نظر آئیں گی، آپ کی اولادیں بھی نیک بنے گی، اور یقیناً آپ کی اولادیں جب نیک بنے گی نا تو یہ اولادیں اگر وہ زمین پہ چلیں گی، اس چلنے کا بھی ثواب اللہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا نانا اگر نبیوں کے سردار ہے تو نواسا شہیدوں کے تاجدار ہے۔ نانا نبیوں کے سردار، نواسا شہیدوں کے سردار، یہ آخر کا گن کیسے آ گیا؟ تو آواز فطرت نے للکار کا جواب دی کہ وہ نانا نے سیچا، ان کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو پیدا کیا۔ اس نانا کے اندر صداقت بھی ہے، اس نانا کے اندر امامت بھی ہے، اس نانا کے اندر امانت بھی ہے، اس نانا کے اندر یعنی رحم دلی بھی ہے۔ وہ نانا، اس نانا کا رام نبیوں میں کوئی جواب نہیں۔ اسی کا گود کا پرور تھا امام حسین ہے، اسی گود کا پرور تھا حسن ہے، اسی گود کا پرور تھا ان کے خان باتیں ہیں۔ جب حسین وہی کربلا کے میدان میں جب ظاہر ہوئے تو وہی صداقت کا رب، وہی امامت کا رب، وہی شجاعت کا رب جب لے کر اترے ہیں تو زمانے نے کہا تھا ان سے لڑنے کی کوشش مت کرنا، اس لیے کہ نانا بھی بے مثال ہے، نواسا بھی تھا۔ ہم جیسا ہوں گے اولادیں ویسی ہوں گی، اور یہ کبھی کال کا مسئلہ ہے کہ چور کے گھر میں ولی پیدا ہو جائے اور ولی کے گھر میں چور پیدا ہو جائے، ورنہ اکثریت یہی ہے کہ جیسا ہم ویسی اولادیں۔ آج حضرت کی تشریف آوری ہے، ان کے قریب آئیے۔ اگر آپ نے کوئی ایسا ظلم کر دیا ہے ان کے قریب آ کر ان کے دامن سے بچل جائیے اور ان کی بارگاہ میں عرضی لگا دیجئے، حضور آپ کے ہم نے تقوی کو دیکھا ہے، حضور ہم آپ کے پرہیزگاری کو دیکھے ہیں، حضور آپ کے تمام تر ایام زندگی کا ہم نے مطالعہ کیا ہے، حضور آپ کا راستہ اور راستہ حق ہے، اس لیے کہ آپ ہمارے لیے دعائیں کریں۔ یقیناً ہاتھ اٹھانا حضرت کا کام ہوگا اور مغفرت دے دینا میرے رب کا کام ہو جائے گا۔ اس لیے آج کی محفل میں بیٹھ کر آپ ایسے مت بیکار کھائیے کہ حضرت کے دامن کے قریب آ کر ان کے قریب آ کر تھامنے کے بعد ان کے وابستہ ہو جائیں گے، اور جب وابستہ ہوں گے تو یقیناً میرا ذوق ایمان بھی کہتا ہے، ایمان میں پختگی آتی کب ہے، ایمان میں تازگی آتی کب ہے؟ جب اپنے بزرگوں کی صحبت میں بیٹھ کر جب ہم اللہ والوں کی تعریف و توصیف سنا کرتے ہیں، ان کے تمام سیرت کو پڑھ کر اپنے سیرت زندگی میں اتارنے کی کوشش کرتے ہیں، تب جا کے ہمارے ایمان میں بلندیاں آیا کرتی ہے۔ حضرات مقدر کے صدی ہے کہ آپ حضرت کی بارگاہ میں چل کر نہیں گئے تھے، یہ اللہ کا انعام ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ایمان میں چاشنی کے لیے دل میں نور پیدا کرنے کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے انڈیا سے حضور صوفی نعیم الدین کو بھیجا، اور ان کے چہرے کی جاذبیت بتا رہی ہے، ان کے ہر اداؤں سے ادائے مصطفیٰ کی خوشبو آ رہی ہے، اللہ کی اداؤں سے ادائے مصطفیٰ کی خوشبو آ رہی ہے، اور یہی تو اللہ والوں کی صفتیں ہوا کرتی ہے، یہی تو اللہ والوں کی پہچان ہوا کرتی ہے، یہی تو اللہ والوں کی نشانیاں ہوا کرتی ہے کہ جدھر جاتے ہیں ادھر سب کی دل کی دنیا کو پتہ ہوا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اپنے آپ کو بدلیے، اپنی زندگی میں انقلاب لائیے، اور خود کو پڑھیے، اپنی اولادوں کو پڑھائیے۔ ایک پیغام بیٹیوں کو بھی تعلیم دیجیے۔ الحمدللہ بیٹیوں کے حوالے سے سرزمین مجولیہ پر میں نے ایک مدرسہ قائم کیا ہے، جامعہ سیدہ فاطمہ علی بنات تحریر سبحان اللہ۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ تمام مدارس کو یہاں عروج سے جامعہ سیدہ فاطمہ علی بنات کو بھی عروجیت عطا فرمائے، جس میں 6 معلمات الحمدللہ وہ دین کی تعلیم دے رہی ہیں، اور 82 بچیاں ہاسٹل میں رہ کر کھانا پینا کھا رہی ہے، اور 150 بچیاں گاؤں سے آتی ہے جن کے ہاتھوں میں اللہ کی کتاب ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا ہمیں چاہیے کہ اپنے مدرسے کو اسٹرانگ کریں،
اپنے مدرسے کو اونچا کرے. جب یہ بلند ہوگا نا تو یہیں سے میرے بچوں کی مستقبل کو یعنی بلند کیا جائے گا. اس لیے سب سے زیادہ ضروری اس بات کی ہے کہ ہم اپنے مدرسے کو اتنا اونچا کرتے کہ سلمان جیسے بچوں کو داڑھی نہ چھلوانے پڑے, مسکان جیسی بچیوں کو بچے نہ اتروانے پڑے, بلکہ جو بھی تعلیم اگر حاصل کرنا ہو تو وہ میرے مدرسے میں کرے اور پہلے بسم اللہ پڑھے, اس کے بعد وکیل بھی بنے, اس کے بعد ڈاکٹر بھی بنے, اس کے بعد انجینئر بھی بنے, اس کے بعد نیتا بھی بنے, اس کے بعد سیاست بھی کرے. تو رب صحابہ کی جیسا جب قرآن پڑھ کے اور تفسیر قرآن پڑھ کے جب سماج میں سیاست کرے گا تو سیاست سیاح نہیں بلکہ سیاست حسنہ کرتا ہوا نظر آئے گا. بس کو پروانو اب خدا کے لیے چراغ پڑھ کے چلو, بس میں مصطفیٰ کے لیے جب رہی کے دریچے کرم کے کھل جائے. ابھی بھی وقت ہے, ہاتھ اٹھاؤ دعا کے لیے. استغفر اللہ رب کل ذنب وتوب الیہ, اشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمد رسول اللہ.